اسلام نے جو بیلنس کیا ہے نا وہ کیا کیا ہے؟ ان جذبات کو آپ کے کنٹرول کیا ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ صحیح جذبہ کیا ہے، غلط جذبہ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا صحیح جذبہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے۔ غیرت ایک اچھی چیز ہے نا، کیا خیال ہے؟ اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ غیرت ہونی چاہیے، بعض لوگوں میں ہے ہی نہیں، اسلام نے کہا یہ ہونی چاہیے۔ غیرت بھی ایک جذبہ ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتا ہے، غیرت نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہوں گے۔ آپ میں غیرت ہوگی، بیوی کو پردہ کرا دو گے، آپ بیٹیوں کو پردہ کراؤ گے، یہ بھی ایک کام ہے نا، پردہ کرانا، بیٹیوں کو پراپر ڈریس پہنانا کام ہے یا نہیں ہے؟ صحت ہوگی تو آپ یہ کام کرو گے، صحت نہیں ہے تو پڑے رہو گے یار۔ غیرت جتنی بھی ہو، صحت نہیں ہے تو بھی نہیں کر پاتا انسان کام، وہ چڑھتا ہی رہتا ہے، بس ڈپریشن میں جاتا رہتا ہے۔ اب غیرت ایک جذبہ ہے، یہ جذبہ آپ سے کام کرواتا ہے۔ وہ کام کیا کرواتا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیویاں کہنے والا تھا، چلو منہ سے پھر باقاعدہ نیت کر کے بیوی کا لفظ نکالا ہے، میری بیوی کیا کرے؟ پردہ کرے۔ اگر یہ غیرت مارکیٹ سے ہو گئی شارٹ، تو جتنی اچھی صحت ہو، جتنا جذبہ ہو، پردہ نہیں کراؤ گے آپ۔ اپنی بچی کو ڈانسر بنانے کی فکر میں لگ جاؤ گے آپ۔ تو یہ جذبہ جو غیرت ہے، اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہونی چاہیے۔ غیرت لیس آدمی اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، یعنی جو اللہ کی صفات ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ میں استغنا ہے، تو اللہ چاہتے ہیں مخلوق میں بھی کیا ہو؟ مخلوق سے استغنا۔ استغنا کا مطلب مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہاں، اللہ سے استغنا نہ ہو، مخلوق کے حق میں کیا ہو؟ استغنا۔ اللہ چاہتے ہیں میرے در پہ جھکو، مخلوق کے سامنے اپنی زبان ٹیڑھی مت کرو۔ اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے۔ اللہ کا ہاتھ نیچے والا ہے اوپر والا ہے؟ اللہ کا اوپر والا ہاتھ ہے۔ اللہ کے دونوں ہاتھ قرآن میں آتا ہے کھلے ہوئے ہیں، یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھو، یعنی کنجوسی سے کنایا ہے۔ کنجوس آدمی ہاتھ ایسے کر کے رکھتا ہے، کوئی پیسے نہ مانگ لے مجھ سے، ایسے بند کر کے رکھتا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ اتنا اللہ نے دیا ہوگا لیکن رو رہا ہوگا غربت اور مہنگائی سے، پیسہ ہوگا لیکن جب آپ جاؤ گے نا آپ کا دل چاہے گا میں اس کو پیسے دے کے آ جاؤں، بیچارے کو مجھ سے لے لیں۔ وہ 50-50 آتا تھا نا پہلے زمانے میں، اس میں ایک چور دکھایا تھا۔ اب وہ بچپن میں کہیں ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہوئی تھیں، اب وہ لوگ واٹس ایپ پہ کلپ بھیج دیتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں دکھایا ایک چور کسی کے گھر گیا، پورا گھر چھان مارا، کچھ بھی نہیں ملا۔ مالک مکان کو جگایا، 50 روپے پکڑائے اس کو، سمجھ رہے؟ اس کو بولا یار یہ 50 روپے کام آئیں گے، نکل گیا۔ چوروں میں بھی تھوڑی سی غیرت بعض دفعہ ہوتی ہے، یار یہ تو خود مستحق ہے بیچارہ، ہر چیز پہلے نہ اچھی طرح چیک کی، کچھ بھی نہیں ملا اس کو۔ مالک مکان کو جگایا، مالک مکان ڈر گیا، اس کو بولا بھائی یہ ذرا کھا لینا اس سے۔ تو خیر ایک پرانا واقعہ ہے ہمارے، چلو یار واقعات بہت ہو جاتے ہیں، ٹاپک رہ جائے گا۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ یہ غیرت ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ اعتدال کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ غیرت نہ ہو، اعتدال کا تقاضا کیا ہو؟ غیرت ہو، لیکن اس غیرت میں اعتدال پیدا کیا، نہ حد سے کم ہو نہ حد سے زیادہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ غیرت لیس ہیں، بچی کیا پہن رہی ہے، موبائل میں کس سے باتیں کر رہی ہے، بیگم کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کوئی ان کو اس سے گھر کی کوئی فکر ہوتی نہیں۔ ان کا وہی حال ہے جو میں لطیفہ اکثر سناتا رہتا ہوں،
کہ بچے نے پوچھا نا ابا سے، ابا نے بچے سے پوچھا بیٹا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں پتا ابا۔ لیاقت علی خان کا پتہ ہے؟ کہہ رہے نہیں پتا۔ کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا۔ تو بیٹے نے ابا سے پوچھا ابا پتہ ہے وسیم کون ہے؟ نہیں بیٹا۔ ستار کا پتہ ہے؟ نہیں بیٹا۔ ابا گھر میں رہو تو پتہ چلے نا۔ تو یہ غیرت لیس لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں گھر میں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے گھر سے۔ اور غیرت جب اعتدال سے بڑھ جائے تو اسلام اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ بعض قومیں ایسی ہیں وہ اپنے غیرت مند ہونے پر فخر کرتی ہیں۔ ان کے غیرت کا مطلب کیا ہے؟ بیٹی نے کہیں ذرا سی کسی غیر مرد کو آنکھ اٹھا کے دیکھا، شبہے کی بنیاد پہ بیٹی کو جان سے مار دیا۔ بیوی کے نمبر پہ اننون نمبر سے کال آ گئی، اس نے فون اٹھا لیا، بعد میں بیگم کو موبائل چیک کیا، یہ تیرا کون ہے؟ تفتیش کی، یہ تو مرد ہے۔ غیرت میں بیگم کو قتل کر دیا۔ ایسے میرے پاس جو لوگ خود آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی کی بیوی گھر سے بھاگ گئی، لڑائی ہوئی نا، بہت ساس کا ظلم ہو رہا تھا، بھاگ گئی گھر سے۔ اب بیچاری اکیلی عورت کہاں جائے؟ تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی، ساس کا ظلم ہو رہا تھا اس کے اوپر بہت زیادہ، واپس آ گئی اگلے دن۔ اس بیس پہ اس کو قتل کیا گیا ہے کہ تو ایک رات گھر سے غائب رہی ہے، تو اس کے مطلب تو کیا ہے؟ بد کردار ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس نے زنا کیا ہے؟ اول تو زنا بھی کیا ہو تو اس کے بھی شریعت نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے نا، گواہ ہو، اقرار ہو، پھر اس پہ آگے سزائیں ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو اپنی ٹھڑک جس طرح سے پوری کرنی ہوتی ہے وہ اپنی ٹھڑک اس طرح سے پوری کر لیتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دینا، ذرا ذرا سے شبہے پہ قتل کر دینا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکی کا کہیں افیئر چلا کسی بندے کے ساتھ، مرد کے ساتھ، کنواری لڑکی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھائیوں کو پتا چل گیا، حالانکہ کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہے، صرف یہ پتا چلا اس کا افیئر چل رہا ہے، اور اس بیس پہ دونوں کو گولی مار دی۔ میں نے ان سے کہا، جب میرے پاس اس طرح کے واقعات آتے ہیں نا، میں نے کہا کیا آپ نے اپنے گھر میں بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی ہے؟ وہ براہ راست تو نہیں آئے، میں نے انہیں پیغام پہنچوانے کی کوشش کی کہ کیا آپ نے اپنی بہن بیٹی کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے کوئی پسند ہو تو وہ کسی ذریعے سے اپنے باپ اور بھائی کو بتا سکتی ہو؟ یہ پرمیشن دی ہے اس کو؟ اسلام نے دی ہے نا پرمیشن۔ لڑکی اگر کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کو شریعت نے حق دیا ہے، براہ راست باپ سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ماں کے ذریعے کسی ذریعے سے باپ تک اپنی بات پہنچا دے۔ اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس لڑکے میں اگر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا آدمی نہیں ہے، تو بیٹی کی اس خواہش کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ باپ اگر اتنا بڑا ظرف ہے، اس کے بعد بھی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے، قتل تو پھر بھی نہیں بنتا، لیکن سمجھ میں آتا ہے غصے کا اظہار کرنا۔ جن گھروں میں بیٹیوں کے گلے گھونٹے ہوئے ہیں آپ نے، اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنی رضا کا اظہار کر سکتی ہے، اور اس کو آپ غیرت کا مسئلہ بناتے ہو، اور پھر وہ گھر سے بھاگتی ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہو، تو یہ وہ والی غیرت نہیں ہے جو اسلام نے بتائی ہے۔ یہ آپ کی اپنی غیرت ہے جس پہ آپ کو قیامت کے دن سزا ملے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بیٹی کہیں اگر یہ تذکرہ کر دے، یا بہن تذکرہ کر دے بھائی سے یا باپ سے، کسی ذریعے سے کر دے کہ بھئی میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور باپ کو ایک دم جوش آ گیا نا، رگیں پھولنا شروع ہو گئی غیرت میں، اس کا مطلب یہ پرلے درجے کا بے غیرت ہے۔ یہ غیرت کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی الو بنا رہا ہے اور لوگوں کو بھی الو بنا رہا ہے۔ تم غیرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھائی نبی سے بڑا کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟
ایک طرف گھروں میں اتنی آزادی ہے کہ بیٹی پرس اٹھا کے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے، باپ خود کہہ رہے ہیں، ماں باپ خود کہہ رہے ہیں وہ منگیتر ہے تمہارا، اس شادیوں میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھو. وہ بھائی وہ ابھی منگیتر ہے، وہ اس کے میاں تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں شادی سے انکار کر دے. اور ایک طرف غیرت کا پارا یہاں تک چڑھا ہوا ہے کہ وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بتا دے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس پہ ماں باپ کو ایک دم کیا آ جاتی ہے؟ غیرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند اللہ ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ہمارے نبی کی مجلس میں ایسا ہوا ہے کہ عورت نے نکاح کی پیشکش کی، نبی نے اس کو غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک نو عمر لڑکی تھی، نو عمر کم عمر بچی تھی، اس کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑکی کے ولی نے کیا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ بہت مالدار تھے. لڑکی پسند کر رہی تھی غریب صحابی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ لڑکی اس غریب سے نکاح کرنا چاہتی ہے، مالدار سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کیا جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا غیرت مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ اتنی کم عمر لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ میرے وہاں نکاح کرنا ہے. ہمارا معاشرہ اعتدال پر بالکل بھی بے غیرتی کا لیول دیکھو ماشاءاللہ. گھر سے صوفہ ہی نکال دیتے ہیں بے غیرتی. غیرت میں جب وہ سنا ہے نا، سناتا رہتا ہوں میں اکثر، ایسے ایسے بے غیرت ہیں کہ ایک اپنی بیٹی کو کہیں دیکھ لیا کہیں پارک میں کسی کے ساتھ تو غصہ آ گیا نا، بولا اس دفعہ چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا میں. غصہ آ گیا بھائی غیرت. پھر دوبارہ دیکھا تو پھر بہت غصہ آیا. ایک بندہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا پارک میں کسی کے ساتھ بیٹھی، مجھے بہت غیرت آ گئی، غصہ آ گیا. اس نے کہا کیا کیا؟ کہہ رہا میں نے کہا اس دفعہ تو چھوڑ دیا اگلی دفعہ دیکھوں گا. اس دفعہ تو چھوڑ دیا بیٹا، اگلی دفعہ نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے ہوتے ہوتے کئی دفعہ ایسا ہوا، پھر میں نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا صوفے پہ قابل اعتراض حالت میں بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اب تو میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا. وہ نے کہا کیا کیا تو نے؟ کہہ رہا میں نے گھر سے صوفہ ہی نکال دیا، نہ صوفہ رہے گا نہ بیٹھنے کی جگہ رہے گی. ایک طرف بےغیرتی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں بےغیرتی کا لیول. اور ہماری سوسائٹی میں ایسے غیرت مند لوگ بھی ہیں، بیٹیوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں، اپنی خاندانی روایات اور اپنے جو ہے نا لالچ میں. بعض دفعہ کہیں لڑکے نے کوئی لالچ دی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ کوئی اور مفاد ہوتے ہیں. خاندانی پرمپرا ہے جی، ہم میمن ہیں تو میمنوں میں ہی کرنی ہے، ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں میں کرنی ہے، ہم پنجابی ہیں تو پنجابیوں میں کرنی ہے، مہاجر ہیں تو مہاجروں میں کرنی ہے. وہاں کرنی ہے جہاں بیٹی چاہتی ہے. ہاں غلط جگہ چاہ رہی ہے پھر نہ کرو، پھر اس کی بات نہ مانو. بیوقوف ان میں بیوقوفی بھی ہوتی ہے، کسی نے الو بھی بنا دیا ہوتا ہے. لیکن دیکھ لو اگر کوئی بندہ برا نہیں ہے صحیح ہے تو جہاں چاہ رہی ہے وہیں کرو. جو گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں میں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا، لیکن اس میں میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں نا گھروں سے بھاگنے کے، اس میں بیٹی کی غلطی تو ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے. انہوں نے بچی کو یہ باور ہی نہیں کرایا ہوتا کہ بیٹا ہمیں بتا دینا، ہم تمہاری چاہت کا خیال. انہوں نے گلا گھوٹا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جوڑا بھاگ کے آیا، جوڑا تو بنا نہیں تھا، وہ میرے پاس آئے تھے میں ان کو جوڑا بنا دوں، ان کا نکاح پڑھا دوں. گھر سے بھگا کے لایا لڑکا لڑکی کو. صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، میرے پاس فون آ رہے ہیں بھائی یہ جان ہی رہے ہیں. میں نے کہا میں بغیر ٹائم لیے کوئی آئے میں نہیں ٹائم دیتا. صبح سے بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے بٹھا لیا دفتر میں. تو 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا، لڑکے نے 16 سال کی لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ لڑکی کہہ رہی میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے باپ، آپ کے باپ کے دل پہ جو چھورے چل رہے ہیں نا ماں باپ کے دل پہ، جو آپ گھر سے غائب ہو، اس کا عذاب آئے گا آپ کے اوپر. فوراً گھر جاؤ. اور میں نے اس لڑکی کے سامنے کہا یہ جس آدمی نے تمہیں اپنے باپ سے اس کم عمری میں برگلایا ہے
तुम क्या समझती हो वफा करेगा तुम्हारे साथ? वो लड़का बैठा हुआ था, ये वफा करेगा? गैरतमंद आदमी का ये काम होता है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? कम उम्र बच्ची है वो। मैंने कहा आप क्यों ऐसा कर रही हो? फिर उसने जो अपने घर के हालात बताए, मैं उसको भागने पे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और आइंदा के लिए मैंने जो निकाह फॉर्म होता है ना हमारे जिसके पास, उसको मैंने बोला आइंदा कोई इस तरह का केस आए ना फौरन थाने में रिपोर्ट कराओ, क्योंकि माँ बाप तो अजाब में आए हुए इनको तलाश करने के लिए ना। ये तो खुद तो नंबर दे नहीं रहे अपने माँ बाप का, अपने वालिद का। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि इनसे नंबर लेके माँ बाप को फोन करें, भाई तुम्हारी बेटी यहां बैठी हुई, इसको लेके जाओ। होशियार होते हैं ना, डेढ़ होशियार, वो थोड़ी अपने कोई ऐसा कोई सेफ साइड तो ये लोग भी रखते हैं। लेकिन जब हालात सामने आते हैं तो मसला क्या होता है, माँ बाप ने ये कहा हुआ है जब तक तुम्हारी उम्र 26 साल नहीं हो जाएगी हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, पहले ये करो, फिर तुमने बीए करना है, फिर तुमने एमए करना है, फिर तुमने पीएचडी करना है। उसके माँ बाप, उसने जो लड़की ने बताया, कह रही मुझे अगर ये भी कह देते ना कि 2 साल बात कर देंगे, 3 साल बात कर देंगे, मैं सब्र कर लेती। मुझे पता है 2, 3, 4 साल बाद सब्र करने का भी कोई फायदा नहीं। वो लड़की का बयान मैं बताऊं, सही कह रही है गलत कह रही है अल्लाह ही जाने। उस लड़की की ये स्टेटमेंट है, वो अगर गलत भी कह रही है लेकिन होता ऐसे भी है। वो कह रहे हैं जब तक तुमने इतना नहीं पढ़ लेना है तुम शादी का तस्वुर दिमाग से निकाल दो। कह रही मैं नहीं सब्र कर सकती इतना अरसा। तो वो जो घर से भागी उसकी भी गलती थी, लेकिन क्या उसके माँ बाप को आप, अगर वो सही कह रही है तो बेगुनाह करार दे सकते हो आप? क्या हो गया भाई, आप क्यों उस पर पाबंदियां लगा रहे हो भाई? एक आदमी को भूख लग रही है, अब्बा से कह रहा है, अब्बा अम्मा से कह रहा है मुझे भूख लग रही है, मुझे पराठा खिला दो। मुफ्ती साहब के पराठे पे बयान भी सुन के आया हूं मैं, खुदा के लिए खिला दो। आप कह रहे हैं जब तक तू बीए नहीं करेगा ना तेरे को पराठा नहीं खिलाऊंगा मैं, जब तक तू मास्टर नहीं करेगा तुझे दाल चावल भी नहीं खिलाऊंगा मैं, पराठा तो दूर की बात है। उसको भूख लग रही है, बिलक रहा है, अब्बा खिला दे। कहे नहीं बेटा मास्टर से पहले तू छोड़ दे तू। बेल आखिर वो मास्टर गया तेल लेने, वो एक दिन भागेगा और पराठे चोरी करके खाना शुरू कर देगा। आप कहोगे शादी पे पराठा कहां से फिट हो रहा है? मेरे भाई जैसे पराठा खाना, माजरत के साथ खाना खाना, पराठा तो मैं मुंह से निकलता ही पराठा है, जाता भी पेट में पराठा ही मुंह से निकलता है। सुबह पराठे खाएं तो पराठा ही निकलेगा मुंह से। तो जैसे पराठा खाना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही मर्द और औरत का एक दूसरे से मिलाप ये भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये भी भूख की तरह लगता है इंसान को, मर्द में भी औरत में भी, किसी में ज्यादा किसी में कम। बाज़ माहौल आपकी भूख भड़का देता है। तो मैं भागने वाली बच्चियों को कभी अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उनके मां बाप भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ऐसे वाकयात तुम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं। 20 साल पहले कराची का वाकया, वो 2 बहनें थीं। अब्बा ने कहा हुआ था जब तक मास्टर नहीं हो जाता शादी नहीं करूंगा। एक दिन बैठे हुए थे, हमने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं पता नहीं कहां है, 3 दिन हो गए, बच्चियां मार्केट से क्या है शॉर्ट। मैंने कहा भागेंगे नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह, जब 2-4 बच्चे होंगे इंशाल्लाह आप ही के पास आना है उन्होंने। तो भाई आप भी तो कुछ गैरत, ये तो बेगैरती है। तो गैरत में भी एतदाल, जो असल बताना चाहता हूं मैं, वो एतदाल क्या है? जज्बात है ना, सेहत, और दूसरी चीज क्या है? इंसान की डिजायर्स, इंसान के जज्बात, इंसान के अंदर जो खुलुक अल्लाह ने रखा है, वो अखलाक भी इंसान से काम करवाते हैं। लेकिन उन अखलाक में, उन जज्बात में बैलेंस क्या है? जरूरी। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गए तो उल्टे काम ज्यादा करवाएंगे, सीधे कम करवाएंगे। जज्बात ही खत्म हो गए तो काम ही नहीं होगा, और अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गए तो काम सीधा होने के बजाय उल्टे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये टॉपिक बड़ा लंबा है, और बहुत सारे इंसान में जज्बात हैं जो इंसान को काम करवाते हैं। फिर इंशाल्लाह इसको लेके चलते रहेंगे, हमें कोई जल्दी तो है नहीं। वैसे भी इमाम मेहदी जब आ जाएंगे तो सारे बयानात हमारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्या ख्याल है? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हमारे फरमाया करते थे बस हजरत ईसा आ गए तो बस सारे बयान खत्म। फिर तो सब ने हजरत ईसा के साथ मिलके शादियां करनी है, जिहाद करना है ठीक है, शादियां भी करनी है, जिहाद भी करना है, तो वो तो फिर सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जल्दी नहीं है। तो आप ये कहते हैं टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या आपने कौन सा कोई
ایم اے کے پیپر کی تیاری کرنی ہے جو میں لیکچر کمپلیٹ کر دوں تاکہ, اور کراچی میں الحمدللہ تیاری کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا, ایک صاحب لڑکا مجھ سے ملا, ابھی میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گیا ہوا تھا نا, تو ایک لڑکا ملا, کراچی کا لڑکا تھا, میں کراچی کا ہوں ماشاء اللہ. میں نے کہا کیسے, کہہ رہے مفتی صاحب میرا آج پیپر ہے, دعا کریں نا, بی اے کا پیپر ہے, کل بھی تھا, 3 دن پہلے بھی تھا, بس دعا کریں پیپر اچھا ہو جائے. تو میں نے دعا کر دی, ایک دم پھر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا تو بندہ کراچی کا ہے, بی اے کا پیپر آج ہے, تو دعا تو میں کر رہا ہوں, لیکن یہ پیپر کہاں دے رہے, کراچی کے پیپر کیا پنجاب میں ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں وہ تو میرا کزن دے رہا ہے جا کے پیپر. یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کراچی میں. پنجاب والوں سے کہتا ہوں کراچی آ جاؤ, یہاں پی ایچ ڈی بھی کر لو گے آپ, یہاں وہ کچھ سیاست میں ٹاپ کرو گے, جتنے کرپٹ ہوگے اتنا سیاست میں اوپر جاؤ گے. کیا کیا ہے اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے, اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے, آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا, اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی, دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے, تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے, اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے, آپ نے لگام کدھر کو موڑو گے, آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا, گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج, تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھنے بیٹھے. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دی ہے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل.
घोड़ा तो फिर या तो घोड़ी के पास जाके खड़ा हो जाएगा या घास के पास जाएगा, या जहां मूड होगा बेलगाम हो जाएगा, वो पता ही नहीं कि आप जा कहां रहे हो। तो यही हिसाब किताब है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, ख्वाहिशात को तुमने बताना है भाई, कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है, कौन सी पूरी नहीं करनी। सारी ख्वाहिशात कुचलनी भी नहीं है, पूरी भी करनी है। अच्छी चीजों का जज्बा पैदा करो, तभी तो कुरान ने कहा है वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, दौड़ लगाओ, आगे बढ़ने का हर एक को शौक होता है, लेकिन अल्लाह ने कहा दौड़ का मैदान तुम नहीं बताओगे, हम बताएंगे। कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम आगे निकल गए तो तुम्हें फायदा है, कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें दौड़ के तुम जीत गए तो भी हार गए, कोई फायदा नहीं है उसमें। समझते हो कि नहीं समझते? कुछ दौड़ के मैदान ऐसे जिसमें जीत के भी हार जाता है आदमी, थोड़ी देर ट्रॉफी शराफी मिल जाती है, उसके बाद कब्र में जाके सब बराबर। तो दौड़ का मैदान नेक अमाल है, नेक अमाल में दौड़ोगे। वो इतनी तहज्जुद पढ़ता है मैं उससे ज्यादा पढ़ूं, उसने इतनी शादियां, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं उससे ज्यादा करूंगी, अस्तगफिरुल्लाह, फिर शादियां पता नहीं कहां से बीच में आ जाता है यार। परसों तरसों किसी ने मुझे ताना दिया कि आपकी शादियों के बयानात की वजह से घरों में तलाकें हो रही हैं, बस कर जाओ। मैंने कहा उन तलाक याफ्ताओं की शादियां भी मेरे शादियों में बयानात की वजह से हो रही हैं, तो प्लस माइनस हो गया ना, मैंने कहा हिसाब बराबर हो गया तो और हमारे शादियों के बयानात की वजह से तलाकें नहीं हो रही, तलाकें तो उस मर्द के नाअहल होने की वजह से हो रही हैं जो नहीं पाल पा रहा दो को, तीन को, वो उसका कसूर है, हमारा कसूर थोड़ी है। ऐसे तो फिर शरीयत को कसूरवार ठहराओ, वो हुकूक नहीं अदा कर रहा वो कमबख्त, या आगे से औरत का रिस्पॉन्स इतना शदीद आ रहा है कि वो शरी हुदूद से ही क्रॉस कर जाती है, तो वो फिर उनका अपना जाती मसला। इसमें इस्लाम, मैं जो बात कर रहा हूं मेरी है ही नहीं भाई वो बात, मैं तो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो खैर, ये पता नहीं शादियों की बात फिर आ जाती है, कुछ खातूनों की बद्दुआएं मुझे लग भी जाती हैं आजकल, फिर भी मैं बाज नहीं आ रहा, अल्लाह माफ फरमाए। खैर, तो क्या बात कर ली थी यार, है? हाँ, देखो सहाबा कराम में यही जज्बा था। गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, या रसूल अल्लाह मालदार सहाबा दौलत में तो हमसे आगे थे ही, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मरने के बाद सब क्या हो जाएगा, दौलत गुर्बत सब बराबर, अमाल पे जन्नत मिलेगी, लेकिन ये लोग तो अमाल में भी हमसे आगे निकल गए। भाई देखो सहाबा को ये नहीं गम था कि इनको दौलत ज्यादा मिली, हमें दौलत कम मिली, कोई बात नहीं, मरने के बाद सब क्या है, थोड़े दिन की कहानी है। दौलतमंद की लाश पे भी उतने ही कीड़े होते हैं जितने गरीब की लाश पे, बल्कि दौलतमंद की लाश पे थोड़े ज्यादा होते हैं, उसने पिज़्ज़ा बर्गर फुल कार्ब डाइट ज्यादा खाई हुई होती है, और कीड़ों को फुल कार्ब डाइट थोड़ी ज्यादा पसंद है, मीठे पे ज्यादा आ जाते हैं। मेरा रिपोर्टें गलत भी हो सकती है भाई। खैर, तो गरीब की तो लाश भी सूखी सूखी सी होती है, कीड़े भी कहते हैं कि यार कोई खास चीज खाने को मिल नहीं रही है। तो सहाबा को ये नहीं था कि अबू बकर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा इनको इतनी दौलत और हम गरीब, ना, उनको ये था कि या रसूल अल्लाह दौड़ का मैदान आखिरत है ना, तो मसला तो ये है कि दौलतमंद तो आखिरत में भी हमसे आगे है। नबी ने पूछा क्यों, कैसे? कहा या रसूल अल्लाह हम जिहाद करते हैं, मालदार लोग भी जिहाद करते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए, बराबर। हम हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, मालदार लोग भी तहज्जुद पढ़ते हैं, इसमें हम दोनों क्या हो गए, मुंह से बोलने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं, हम दोनों क्या हो गए, बराबर। और रिश्तेदारी जोड़ना, जितनी नेकियां वो भी करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन एक नेकी वो करते हैं हम वो नहीं करते, वो अल्लाह की राह में खूब खूब खर्च करते हैं, मस्जिदों में भी, तालीम पे भी, मदरसों में भी, जिहाद में भी, हर जगह। हम तो, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, घर में खाने को मसले हैं हमारे साथ, तो ये तो उस अमल में आगे निकल गए हमसे। तो फिक्र देखो किस चीज की हो रही है सहाबा को, फिक्र ये हो रही है आखिरत में हमसे आगे निकल गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूं, वो अमल तुम कर लोगे तो अजर में मालदारों के बराबर। आपने उनको तस्बीहात बताई, जिक्रुल्लाह बताया, ये जिक्र कसरत से किया करो। जब मालदार सहाबा को पता चला ना, तो उन्होंने भी वो तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दी। तो फिर गरीब सहाबा दोबारा या रसूल अल्लाह, जब से उनको पता चला उन्होंने भी वो अमल। अब देखो ये मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई हम आगे ही रहेंगे आखिरत में भी,
یہ ایک جذبہ ہے انسان کا، تو یا یہ پسندیدہ ہے، اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے، یا رسول اللہ، وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا، اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ زیادہ کما لیں گے، تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے. تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے، اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی، اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں، مرد بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ کرتی ہیں، مرد بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتی، اور کر نہیں سکتی ہم عورت ہیں، ہم کیسے؟ عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت، تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا، اس کو انسان بنایا، عورت بنایا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا، ان کے پیٹ سے کس کو جنا؟ اللہ نے پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا، اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے، لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں، ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے. نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی، مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے؟ اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی، ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں، فون نمبر دیتی تھیں، پتے بتاتی تھیں، اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا،
کہہ رہا جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہے. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض ہو, ہوتی میٹھی میٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش. ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو بھائی, یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں بھائی, مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ جہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں, شکار تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے ہائے بیچارہ ہرن.
تو یہ نہیں دیکھ رہے बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पे तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हाँ, हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में। आप उसको मारें किसके लिए? खाने के लिए, इंसान के काम आएगा। फिर ठीक है, तो हमने तो खाया कम, सदका ज्यादा किया। वो हिरन इंसानों के काम आया। बहुत से 2 हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए। तो एक हिरन कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है। ये तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं उसको, खाम खामे क्यों मार रहे हो। तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हाँ, जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे जब उसका फायदा किसको हो? इंसानों को। तो इंसानों का पेट भरेगा। हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको। कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है। जब बुढ़ा हो जाता है ना हिरन, तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा। तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले? जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो वो हेलीकॉप्टर का मैं किस्सा सुना रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा में आपके बयान के बाद हमने हेलीकॉप्टर की राइड रखी है, तो बहुत ज्यादा है। फिर मैंने आखिर में कहा यार, मुझे लगा था बेचारों ने इंतजाम किया है, तो मैंने कहा भाई ये राइड मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों के खेल हैं, हवा में यूं पतंगों की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ना। और मैंने कहा ये इसमें मुझे दिलचस्पी बोलो नहीं। तो वो जबरदस्ती कैंसिल करवाई। ये मैंने कहा उलमा पे सूट भी नहीं करता ना। जहाज में जा रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, मैं पायलट के साथ बैठा हुआ हूँ, या मैं यूं, ये तो अजीब सा छिछोरपना सा लगता है। तो जो जायज चीज है पायलट के साथ, चलो पायलट की हौसला अफजाई के लिए भी समझ में आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुझे समझ में नहीं आता। तो उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ, जो नियाग्रा फॉल है वो कुदरत का एक शाहकार है, वो तो हम देखेंगे, देखने जाएंगे, इंजॉय करेंगे। किसी को तकलीफ होती है जलाएंगे। तो क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई? तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, तुम भी चले जाओ, नहीं दिया तो दुआ करो अल्लाह दे दे, हम भी जाके चले हैं। तो ये तो जब हम दूसरों को देखते थे हम यही दुआ करते थे, अल्लाह हमें भी दे दे, हम भी चक्कर वक्कर लगा ले। नहीं दिया तो कोई टेंशन भी नहीं आते थे कि चलो बस नहीं है तो बैठो आराम से। और वैसे भी मैं कौन सा कनाडा अपने खर्चे पे गया हूं, मुझे तो स्पॉन्सर किया था, बयानात के लिए बुलाया था, हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए। ये तबलीगी दौरा था मेरा जो बयानात के लिए था। ये घुमाई फिराई तो जिम्नन गरीबी में चल रही होती है। मेरे बैरून मुल्क दौरे तफरीही नहीं होते, तबलीगी दौरे होते हैं। उस तबलीगी दौरों में बीच में वो लोग मेरी खुशी की खातिर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और मुझे जो एंटरटेनमेंट का जो शौक है वो बड़ा अच्छे किस्म के शौक अल्हम्दुलिल्लाह पाले में। मिसाल के तौर पर मैं जब कनाडा गया ना, तो नॉर्थ पोल हमने सफर किया है, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, बिल्कुल दुनिया का आखिरी किनारा। मैंने कहा ये लाजमी जाएंगे, और वो 3-3 फ्लाइटें, उसका मैंने बड़ा खानदानी व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा, लाजमी मजा आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक दुनिया का किनारा देखने का किसको शौक नहीं है भाई? नॉर्थ का एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में भी है, वहां भी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जाऊंगा। खैर, तो असल बात जो चल रही थी मैं उसी की तरफ आता हूं। क्या बात चल रही थी? दाएं में बहुत हो गई है। तो ख्वाहिशात को क्या करना है? कंट्रोल। हलाल और हराम में फर्क। तो यही कुरान की दावत है कि इंसान जल्दबाज है, वो हलाल और हराम में फर्क किए बगैर, ये देखे बगैर कि इसका मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, बेलगाम होकर ख्वाहिशात के पीछे भागता चला जाए। जैसे किसी ठरकी को कोई लड़की नजर आ जाए ना, कोई खूबसूरत सी लड़की, बस आजकल नौजवान यही कर रहे हैं, बैठे हुए होंगे कहीं। एक हकीम साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वैसे तो अभी जिंदा है लेकिन बूढ़े हो गए, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया। मुझे कहने लगे मेरी 2 बीवियां हैं। मैंने कहा माशाल्लाह। कह रहे लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं मैं अपनी क्लिनिक में या मतब में बैठा हुआ था, अच्छा भला शादीशुदा था, पहली बीवी बड़ी खानदानी शरीफ शुरफा, उससे बच्चे भी, तो यहां से कोई लड़की खूबसूरत सी गुजर के गई अपनी माँ के साथ। अल्लाह माफ फरमाए, किसी को पता थोड़ी है किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए कोई गीबत नहीं है। कह रहे हम में ऐसी ठरक, हम भी पीछे पीछे निकल लिए। कह रहे बड़ी खूबसूरत सी कोई जा रही थी, बेपर्दा सी थी, बाल बाल खुले हुए, बड़ी मॉडर्न टाइप की। तो कह रहे मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं यहीं कोई माजून माजून खा के अल्लाह माफ फरमाए बैठे हुए होंगे। तो कह रहे मुझे नजर आई तो ठरक निकल ली, हम भी पीछे। अबे तू आप कोई खानदान देखो उसका। कह रहे जाते जाते मैंने उसका घर तलाश कर लिया, बस अट्रैक्शन रोड पे पसंद आ गई।
تو میں نے پیغام بھیجا, پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی, کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے, کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں, عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار, کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے پیچھے نکل رہی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام, جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا, امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے, کہہ رہے ہیں وہ خاص علاقہ ہے, بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا, کوئی نماز روزہ نہیں, ایسے ٹھرکی بوڑھے, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا, باہر ہوٹلوں پہ, کوئی کام دھندا نہیں ان کا, بس بیٹھے ہوئے ہیں, چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی عورت آتی ہوئی نظر آتی نا, اس کو دیکھتے وہ, اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا, وہ دوپٹہ بھی نظر, وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا, ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا, وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے, نکل لیے پیچھے, یہ تو جا بھی نہیں سکتے, بس دیکھنے ہی پر ہی ہے, اور کیا کریں گے بیچارے, اتنے بوڑھے ہو گئے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا, نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں, ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں, تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں, کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ, ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن, کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا خلق ان الانسان خلق ہلوا, جلد باز ہے, فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا, جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک, یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو, تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل, بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے, اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے, اولاد کیا کہے گی, ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی, الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے, بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں, پڑھنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, خواہشات کو لگام دیتی ہے, کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے, وضو کرنا مشکل کام ہے, مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے, رکوع, سجدہ, تسبیحات, دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے, ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے, نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے الٹے کام کرتے ہوئے, بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو, میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے, یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے, یا وہ پیناڈول کھا کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو, قرآن کہہ رہے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے, نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو, برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ ہے ہی اتنا نالائق
کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی, یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے, ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا, فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے, اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح, پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا, کسی نے لقمہ نہیں دیا, تو اکیلا, تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو؟ ہے بھائی, سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی, کبھی یہاں کو جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی یوں شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما گھما کے مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنا ہے, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا. سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بات گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفرید, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ
تو ہو سکتا ہے، لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا، یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر، جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے، جو 70 سال کے جھولے کیا جھولتے، لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا، بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے، ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے؟ واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے، نمازیں چھوڑ دی، کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے، بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں، پڑے سو رہے ہیں، فجر کا ٹائم گزر گیا، ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے، سفر ہے، اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ، لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا؟ بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار. ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے، اس وقت شرم نہیں آ رہی، یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو، کھانا منگوا رہے ہو، تو منہ سے پھوٹ لو، پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے، ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا، ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایلڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستنڈے بنے، پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے، پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں. آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے، آپ نے پورا فورس کر لیا، پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو، معاف پھر بھی نہیں ہے، لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے، اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں، دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، آخرت میں فائدہ بعد میں ہے، دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے. ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے. خامخواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا، کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی، یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے یار. وہ امریکہ نکل گیا، ہم وہیں کے وہیں ہیں. پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو. جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا، آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں، اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے، مل 10 گنا زیادہ رہے تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے. اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا، اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا، تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے، کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو. بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے، اس کی کیسی ہے، یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں، جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی، کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، تو خوش ہو جاؤ، تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی، بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.